در در ٹھوک کر کھائے ڈاکٹر مبارک علی کی آپ بیتی کے دوسرے چیپٹر میں حیدرآباد سندھ سے شروع کرتے ہیں جی کہ میری والدہ نے یہ زندگی میں پہلا موقع تھا کہ وہ لوگوں کے ہجوم میں پیدل چلیں اور حالات کس طرح روایات کو جو ہے وہ توڑتے ہیں اور وہ قدریں کہ خاص حالات میں بڑی عزیز ہوتی ہیں، کس طرح وقت کے ہاتھوں پمال ہوتی ہیں۔ ایک وقت وہ تھا کہ پردے کی بڑی سخت پابندی اور اب کسی کو پردے کا احترام نہیں، کہاں وہ زمانہ کہ کسی غیر مرد کی عورت پر نظر نہ پڑے، اور یہاں پہ اب سب شانہ بے شانہ ہجوم میں شامل چلے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں تقسیم کا ایک اثر جو ہوا وہ یہ تھا کہ اس نے روایتی اور مستحکم شدہ روایات اور قدروں کو توڑ دیا۔ وہ لوگ بھی جو اپنی خاندانی شرافت اور عظمت کے خول میں بند اپنی دنیا کو برقرار رکھے ہوتے، وہ سب ہجوم میں شامل تھے، اور یہ سب لوگ اپنی شناخت کھو چکے تھے۔ ان کی خاندانی یادیں اور وہ میوزیم جس میں انہوں نے اپنے بزرگوں کی تلواروں کو سنبھال کر رکھا تھا، اب وہ ساری کی ساری باتیں قصہ پارینہ جو ہیں وہ ہو چکی تھیں۔ اس وقت میں سب لوگ عام تھے اور وہ ایک جگہ سے اپنا رشتہ توڑ کر دوسری جگہ اپنی جڑیں جمانا چاہتے تھے۔ شاید ان میں ہر ایک نئی سرزمین پر روشن مستقبل دیکھ رہا تھا، اور یہ ایک یقینی کیفیت سے غیر یقینی صورتحال کو خوشی خوشی تسلیم کرنے پر تیار تھے۔ آپ موجودہ حالات میں پاکستان دیکھ لیں تو کہ جی پاکستان میں ہر سال جو ہے نا کوئی 8 لاکھ نوجوان چلے گئے، کوئی 6 لاکھ جو ہے وہ نوجوان چلے گئے، تو ہمارے نمبر 1 یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہر سال ہوتا تھا، پہلے بھی پاکستان سے مین پاور جاتی تھی۔ پھر کہتے ہیں جی کہ دبئی میں 4000 کمپنی جو ہے نا پاکستانیوں کو رجسٹرڈ ہوگی۔ ہاں جی، تو اس پہ وہ کہتے ہیں کہ اچھی بات ہے، پاکستانیوں کا بزنس جو ہے وہ پھل پھول رہا ہے، اور اب وہ پاکستان سے باہر نکل رہے ہیں اور وہاں پہ بھی جو ہے وہ بزنس کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ پیچھے مڑ کر دیکھا تو والدہ آہستہ آہستہ ہانپتے چلی آ رہی تھیں۔ کھوکھرا پار پہنچ کر پھر ایک خیمہ جو ہے وہ بنایا گیا، وہاں پہ پاس ہی ایک جو ہے وہ ہوٹل تھا اور پولیس والوں کے کچھ جو ہے وہ کوارٹر تھے۔ ہفتے میں 1 2 3 بار جو ہے وہ ٹرین آتی تھی اور وہ مسافروں کو لے کر جو ہے وہ کراچی روانہ ہوتی تھی۔ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ان کو چند دن رہنا پڑا، تو ایک شام وہ کچھ بچوں کے ساتھ پولیس کوارٹروں کے قریب کھیل رہے تھے، کھیل میں شور ہو رہا تھا، تو اچانک ایک پولیس والا آیا اور اس نے ہم سب کو ایک بڑی سی گالی دی اور بھاگ جانے کو کہا۔ گالی سن کر میں تھوڑی دیر کے لیے ششدر رہ گیا، کیونکہ اس سے پہلے کسی نے نہ تو اس طرح ڈانٹا تھا اور نہ گالی دی تھی۔ یعنی کہ جو پنجاب پولیس ہے وہی بری نہیں ہے، ماضی کی جتنی بھی پولیس ہیں اس علاقے کے بر صغیر پاک و ہند کی، وہ سب کا وتیرہ یہی تھا کہ مجرموں پہ اپنا روب جمانے کے لیے گالی پہلے نکالنی ہے۔ پھر چند دن بعد ایک مال گاڑی آئی اور اس میں ڈاکٹر صاحب اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے جو ہیں وہ حیدرآباد پہنچے۔ حیدرآباد میں کیونکہ ان کے 2 چچا پہلی رہائش پذیر تھے تو وہ اسٹیشن ان کو لینے آئے، وہاں سے یہ ہیرا آباد اپنے چچا کے گھر چلے گئے، جو کہ صرف 2 کمروں کا ایک مکان تھا۔ اب یہاں پہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں جی کہ تقسیم کے بعد جو ہے نا یوں کیا گیا کہ جو بڑے گھر تھے نا ان کے مختلف حصوں کو بانٹ کر مختلف خاندانوں کو جو ہے وہ لاٹ کر دیا گیا، یعنی کہ زنان خانہ کسی کے حصے میں آیا، مردانہ جو ہے وہ کسی کے خاندان کو ملا، اسی طرح سے جو ہے نا اوپر والا منزل کسی کو ملی تو لان کسی کو ملا، جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ لوگ عدالتوں میں رلتے رہے، کیس جو ہے وہ چلتے رہے اور یوں جگہ کے جھگڑے جو ہیں وہ شروع ہوئے۔ اب یہاں پہ تعلیمی سلسلے کا جو ہے وہ آغاز ہوا، تو اس میں مشکلات یہ تھی کہ ڈاکٹر صاحب کے پاس کسی اسکول کا سرٹیفکیٹ جو ہے وہ نہیں تھا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے جو ہے نا ہماری تعلیم میں بالکل دلچسپی جو ہے وہ نہیں لئی۔ بہرحال بڑی سفارش کے بعد خالد میموریل اسکول میں 5ویں جماعت میں جو ہے وہ داخلہ مل گیا، اور یہ داخلہ بھی پاکستان آنے کے 3 سال بعد جو ہے وہ لیا گیا۔ پھر بعد میں ان کو کسی نے مشورہ دیا کہ ادیب کا امتحان دے کر صرف انگریزی میں میٹرک جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، تو انہوں نے اس مشورے پہ جو ہے وہ عمل کیا۔ انہوں نے اس کے لیے ڈاکٹر صاحب نے اورینٹل کالج میں داخلہ لیا، جو اورینٹل کالج ہے یہ ہیرا آباد میں واقع تھا، اور اس کی عمارت تقسیم سے پہلے سکھوں کا گردوارہ ہوا کرتی تھی۔ بعد میں اس کے اوپر جو ہے وہ قابضین نے قبضہ کر لیا، یعنی کہ کچھ حصے پہ مخدوم امیر احمد صاحب نے قبضہ کیا جو کہ پرنسپل تھے اورینٹل کالج کے، اور باقی حصے پہ حاذق علی صاحب نے قبضہ کیا جو کہ ایک سیاستدان تھے۔ مخدوم امیر احمد صاحب جو ہیں یہ چلتا پھرتا پرزہ تھے کہ ان کے پاس کوئی ڈگری یا سرٹیفکیٹ نہیں تھا، لیکن یہ کالج کے پرنسپل تھے اور یہ خود کو فاضل الحرمین جو ہے وہ کہتے تھے۔ یہ استادوں کو آدھی تنخواہ دیتے تھے اور پوری پہ جو ہے وہ سائن کرواتے تھے۔ حکومت سے جو گرانٹ ملتی وہ سب ان کی جیب میں چلے جاتی۔ ملنے ملانے میں اچھے تھے، شیروانی اور ترکی ٹوپی ان کے لباس کا حصہ تھی۔ اب یہ جو ہے نا یہ شام کا کالج تھا، اس وقت پاکستان میں شام کے اسکول اور شام کے کالجوں کا بڑا رواج تھا، کیونکہ معاشی حالات ٹھیک نہیں تھے، تو تعلیم کو عام کرنے کے لیے اس بات پہ زور دیا گیا
کہ جو محنت کش طبقہ ہے, جو ملازمت پیشہ لوگ ہیں, وہ بھی اپنی تعلیم جو ہے وہ مکمل کر سکے. تو ڈاکٹر صاحب نے جو اپنا ایف اے, بی اے اور ایم اے کیا ہے, یہ اسی طرح سے شام کے جو ہے نا وہ کالجوں سے ہی کیا تھا. اور اس وقت اچھی بات یہ تھی جی کہ کالج میں جو ہے نا وہ غیر نصابی سرگرمیاں اچھی خاصی ہوتی تھیں, اور پاکستان میں مباحثے جو ہیں وہ ہوا کرتے تھے, اسٹوڈنٹ یونین ہوا کرتی تھیں, اور بڑے ہی چھوٹے موضوعات تھے. مثلا 1956 کا ایک مباحثہ ہے جس میں ڈاکٹر صاحب جو ہیں انہوں نے تقریر کی, اور عنوان تھا کہ بنگالی کو پاکستان کی قومی زبان ہونا چاہیے. تو بڑا ہی چھوٹا ایک تھا آئیڈیا, لیکن بعد میں بنگالی کے ساتھ, بنگلہ دیش کے ساتھ جو سلوک کیا وہ سب کو پتہ ہے. بنگلہ دیش کے بارے میں اسی بک کے پیج نمبر 98 پہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں, یہ اس وقت برطانیہ میں تھے اپنی اسٹڈی کے پی ایچ ڈی کے حوالے سے, اور ان کے بنگلہ دیش مشرقی پاکستان سے بنگالی کافی زیادہ ان کے دوست تھے. تو وہ یہ لکھتے ہیں جی کہ بنگلہ دیش کا سانحہ ہمارے لیے تاریخ کا ایک المیہ تھا, لیکن سبق سیکھنے کی بجائے یہ کوشش کی گئی کہ اس کو بلا دیا جائے. نتیجہ یہ ہوا کہ جب ہم نے اپنی غلطیوں کو تسلیم نہیں کیا اور فوجی کارروائیوں کو صحیح مان لیا اور اس سے آنکھیں بند کر لی, تو پھر اسی قسم کے واقعات بلوچستان اور سندھ میں ہوئے, اور یہ واقعات اس وقت تک ہوتے رہیں گے جب تک ہم اپنے جرائم کو تسلیم نہیں کریں گے. اب آپ یہ دیکھ لیں, ڈاکٹر صاحب نے یہ جو بک ہے نا, یہ انہوں نے بک لکھی تھی جی 2001 میں یہ پبلش ہوئی ہے, یعنی کہ ڈاکٹر صاحب نے کوئی 2 سال پہلے لکھی ہوگی. آج اس بات کو 25-26 سال ہونے کو آئے ہیں, لیکن فوجی کارروائیاں, بلوچستان کا امن, آپ کا KPK کا جو ہے عمل, باڑا کا امن جو ہے مشن, وہ کہاں تک پہنچے. آج بھی ہم وہیں پہ جو ہے وہ کھڑے ہیں. اور تو اور اب تو 9 مئی جو ہے وہ ہو گیا ہے, جس میں درندوں نے جناح ہاؤس پہ جو ہے وہ اٹیک کیا. یہ بھی بڑا قابل مذمت ایک واقعہ ہے. ڈاکٹر صاحب نے 1956 میں ادیب کا امتحان پاس کیا, اور 1957 میں پھر انگریزی کا پرچہ دے کر انہوں نے اپنا میٹرک جو ہے وہ پورا کر لیا. اب یہ جو کالج کے پرنسپل ہیں مخدوم امیر احمد صاحب, انہوں نے نا کالج کی عمارت, کیونکہ وہ پچھلے ٹائم تھی عمارت صبح کے ٹائم فارغ تھی, انہوں نے وہاں پہ ایک پرائمری اسکول کھول لیا. تو ڈاکٹر مبارک علی صاحب نے اس اسکول کو جو ہے ایز اے ٹیچر جوائن کر لیا. اسکول کا نام تھا جی اسلامیہ ماڈرن پرائمری اسکول. ان کی جو تنخواہ تھی وہ 40 روپے جو ہے وہ ماہانہ لگائی گئی, اور اس وقت جو ہے نا وہ مہر کی امداد کی شکل میں خشک دودھ اور گھی کے ڈبے اسکول میں آتے تھے بچوں کے لیے, لیکن وہ خشک ڈبے جو ہیں وہ پانی کی ٹنکی میں کم اور ہیڈ ماسٹر کے گھر جو ہیں وہ زیادہ پہنچائے جاتے تھے. جیسے اسی کو کاپی کرتے ہوئے ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب مریم صفدر صاحب فرماتی ہیں کہ وہ بچوں کو مفت جو ہے وہ دودھ پلائیں گی, یعنی کہ وہی جو امیر کی امداد تھی اس کو نئے ریپ کی شکل میں جو ہے وہ مریم صاحب پنجاب میں انٹروڈیوس کروا رہی ہیں. اب اس کا حال بھی یہ خشک دودھ کے ڈبوں والا ہوگا کہ اسکول کی ٹنکی میں کم جائیں گے اور اساتذہ کی جیبوں میں جو ہے وہ زیادہ جائیں گے. اور اسی دودھ کے ڈبوں کی شکایت پر ڈاکٹر صاحب کو جو ہے وہ اسکول سے نکال دیا گیا. اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں جی کہ میں جماعت اسلامی کے ہتھے چڑھ گیا, یعنی کہ ہائی اسکول کے ایک استاد تھے وسیع مظہر ندوی صاحب. یہ جو ندوی صاحب ہیں نا, یہ جماعت اسلامی کے رکن تھے اور حیدرآباد کارپوریشن کے میئر بھی تھے. انہوں نے جماعت کی ایک بنیاد جو ہے وہ ڈالی, جس کا انہوں نے نام جو ہے مجلس تحفظ اخلاق عامہ جو ہے وہ رکھا. اس کے لیے ان کو آفس سیکرٹری کی ضرورت تھی, تو انہوں نے ڈاکٹر صاحب کو 40 روپے ماہوار پہ جو ہے آفس سیکرٹری رکھ لیا. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں جی کہ میں 2 ماہ بعد کام کرتا رہا, تو 2 ماہ بعد جو ہے میں نے جب ان سے تنخواہ مانگی تو مجھے تنظیم کی طرف سے کہا گیا جی کہ ابھی جماعت اسلامی کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں, تو آپ ایسا کریں آپ نا اپنی تنخواہ جو ہے وہ عطیہ کر دیں رضاکارانہ طور پر. تو میں نے کہا کہ نہیں, ایسا نہیں ہوگا, مجھے تو اپنے پیسے چاہیے. تو اس بات پہ جو ہے وہ ناراضگی ہوئی اور ان کو جو ہے وہ ملازمت سے نکال دیا گیا. اس لیے جو ہے یہ کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ اصل میں جماعت اسلامی نہیں, جماعت غیر اسلامی ہے.